اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں تک تو مختصر بات ہو گئی تھی نا کہ مستعان ہے اللہ تعالیٰ اور مستعین ہے بندہ، اور مستعان علیہ جو مشکلات ہے وہ کوئی بھی مسئلہ بندہ کو پیش آ جاتا ہے، چاہے عبادت ہو، دینی معاملہ ہو، دنیوی معاملہ ہو، تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اور مستعان بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کے پاکی بڑائی اور اس کے اطاعت و فرمانبرداری۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے، اللہ کو راضی کر کے۔ تو مستعان بھی طاعات، عبادات، اللہ کے فرمان برداری، نیک اعمال، سمجھ گئے، اور وہ کلمات اور وہ الفاظ جن کے ذریعے اور جن کے توسط سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا ہے۔ مستعین بندہ، مستعان اللہ تعالیٰ، مستعان علیہ بندے کی ضرورت، بندے کے حاجات، مشکلات، مسائل وغیرہ، اور مستعان بھی اطاعت و فرمان برداری، نیک اعمال، وہ کلمے اور جملے جن کے ذریعے سے کہ بندہ مانگتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ مافوق الاسباب ہے۔ تو مافوق الاسباب مستعان صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کا نظام چلتا ہے اسباب کے تحت۔ اسباب تو ظاہر بات ہے نا، ایک دوسرے سے کہ مدد مانگی جاتی ہے، استاد شاگرد سے کہتا ہے، ماں باپ بچے سے کہتے ہیں، بڑے چھوٹے سے کہتے ہیں، حکمران عوام سے کہتا ہے، سمجھ؟ یہ ماتحت الاسباب ہے۔ تو وہ اس کے منافی نہیں ہے کہ بارش کب ہوگی، بارش کہاں ہوگی، سمجھ رہے ہو، اولاد پتہ نہیں ہوگی یعنی، مریض ٹھیک ہوگا یا نہیں، گمشدہ شخص واپس آئے گا یا نہیں، یہ تو کسی کو پتہ نہیں چلتا نا۔ گمشدہ کو واپس کرنا، مریض کو ٹھیک کرنا، بارش برسانا، سمجھ رہے ہو، یہ کس کو؟ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس حساب سے مستعان صرف کون؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ آپ ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ۔ دیکھو امر کے 16 معنی، یہاں امر یہ عرض ہے، گزارش ہے نہ امر یہاں گزارش کے لیے، گزارش کے لیے، التجا کے لیے۔ اہدنا الصراط، ہمیشہ یہ چھوٹے جب بڑے سے کوئی چیز کہتے ہیں تو حقیقی امر نہیں ہوتا ہے، بلکہ گزارش اور عرض ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ آپ ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ، آپ ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ۔ ہدایت سے، ہدایت کہتے ہیں الدلالت بلطف، آہستہ آہستہ کسی کی رہنمائی کرنا، آہستہ آہستہ کسی کی رہنمائی کرنا۔ الہدایہ الدلالت بلطف، آہستہ آہستہ خاص طریقے سے کسی کی رہنمائی کرنا۔ پھر ہدایت کے 2 قسمیں، ایک اراد الطریق، راستہ دکھانا، اور دوسری قسم ایصال الی المطلوب، دونوں کو شامل ہے۔ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی دے اور منزل مقصود تک پہنچا بھی دے، دونوں، ایصال الی المطلوب اور اراد الطریق دونوں کو شامل ہے۔ یا اللہ ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ، تو ایصال الی المطلوب اور اراد الطریق دونوں کو شامل ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ جی مسلمان تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، پھر کیا مقصد اہدنا الصراط المستقیم؟ مسلمان تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، سمجھ گئے،
پھر اہدنا الصراط المستقیم کیا مقصد؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، کیا مقصد؟ اللہ مالوسی نے بڑی تحقیق کی. تو ایک تو یہ کہنا کہ یہاں اہدنا یہ اس بات مراد ہے، یا اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھے، ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھے. تو پہلا جواب ہے کہ ثبات علی الحق مراد ہے، ثبات علی الحق. وہ مسلمان پہلے سے ہدایت دیا تھا، تو مزید کیوں مانگ رہا کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ تو پہلا یہ ہے کہ یہ ثبات علی الحق مراد ہے، یا اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے. کچھ پتہ نہیں چلتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وطاعتک وطاعت رسولک. تو پہلا یہ کہ ثبات علی الحق مراد ہے. اگرچہ مسلمان پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں، لیکن نفس اور شیطان پیچھے پڑے رہتے ہیں، کسی وقت انسان کے رائے دار سے ہٹ سکتا ہے. تو یہاں ہدایت ثبات علی الحق، یا اللہ ہمیں کہیں حق پر ثابت قدم رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ حدیث میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو پہلا جواب کہ ثبات علی الحق، اور دوسرا زیادتی مراد، یا اللہ ہمارے ہدایت میں اضافہ فرما. سمجھ گئے؟ زیادتی مراد ہے. یا اللہ اگرچہ ہمیں راہ راست پر ہے لیکن مزید ہمیں ترقی عطا فرما، مزید ہمیں نیک اعمال کے توفیق عطا فرما. یہ مزید ہدایت کے توفیق مانگنی. سمجھ گئے؟ تو زیادتی ہدایت مراد ہے، یا اللہ ہماری ہدایت ہمارے رحمت اور اضافہ فرما. اور نمبر 3 ہدایت سے مراد ہے ثواب مراد ہے. ہدایت بول کے مراد کیا ہے؟ ثواب. یا اللہ جنت کی نعمتیں ہمیں نصیب فرما. سبب بول کر مراد مسبب ہے، کیونکہ ہدایت ہی سبب ہے جنت کی نعمتوں کے لیے. سبب بول کر مراد مسبب، ہدایت بول کر مراد کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ ایک مستقبل مراد ہے. اگرچہ ماضی ہے لیکن آگے پتہ نہیں چلتا مستقبل کے حالات. یا اللہ مستقبل بھی ہماری رہنمائی فرما. نفس اور شیطان کسی وقت ہمیں ہٹا سکتے ہیں. مستقبل مراد ہے. اگرچہ ماضی تو ہمارے صحیح گزر گئی ہے، لیکن آگے مستقبل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک آپ کے توفیق شامل حال نہ ہو. سمجھ گئے؟ تو شیطان اور نفس کسی وقت ہمیں راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں. اس مستقبل میں کہ ہماری رہنمائی فرما اور سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے. اہدنا. تو یہ امر یاد رکھیں، یہاں یہ عرض گزارش ہے. اب پڑھو گے انشاءاللہ حسامی میں نا، امر کے 16 معنی ہیں، تو ان میں سے ایک ہے عرض اور گزارش. جب چھوٹے بڑے سے کہتا آپ ایک کام کریے، حقیقی امر نہیں ہے بلکہ گزارش ہے، ایک عرض ہے. تو یہاں یہی معنی یاد رکھیں، اہدنا یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ. یہ عرض گزارش ہے، اور بندے کی عبدیت اور عاجزی، انکساری، کمزوری. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ. صراط مستقیم، مستقیم بالکل سیدھا. چنانچہ مولانا ادریس رحمہ اللہ نے حافظ ابن قیم کے حوالے سے لکھا ہے صراط مستقیم یہ ہے جس میں 5 صفات ہوں. صراط مستقیم وہ ہے جس میں 5 صفات ہوں. کہ پہلی صفت ہے کہ بالکل راستہ سیدھا ہو، اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل سیدھا ہو. پہلی صفت صراط مستقیم کی بالکل سیدھا، کوئی اس میں ٹیڑھا پن، کوئی کھڈے وغیرہ جمپ نہ ہو پاکستان کے روڈوں کی طرح، چلتے چلتے کھڈے ان کو گر جاتے ہیں. نہ کوئی جمپ، نہ کوئی کھڈا، نہ کوئی اور کو مسئلہ، بالکل سیدھا ہو. اور دوسری صفت منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو. صراط مستقیم منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو. بعض راستے انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. دوسری صفت صراط مستقیم کی کہ منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو. اور نمبر 3
نزدیک ہو، مختصر ہو، لمبا راستہ نہ ہو، چلتے جاؤ پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہا ہوں، نزدیک ہو، مختصر نزدیک، یہاں سے نکل کے ہم پہنچ گئے، سمجھ گئے؟ تیسری صفت اور چوتھی صفت کشادہ ہو، تنگ نہ ہو، عریض چوڑا ہو، آرام سے انسان چل سکے، چوتھی صفت۔ اور پانچویں صفت اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو، منزل مقصود تک اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو۔ جب یہ پانچ صفتیں پائی جائے تو وہ صراط مستقیم ہے، ان میں سے کوئی نہ ہو تو صراط مستقیم نہیں ہے، اور یہ اسلام کا راستہ، یاد رکھو، اور یہ ہے اب منزل مقصود، اب سالک ہے بندہ، سالک ہے بندہ، منزل مقصود ہے ذات الہی، اللہ کے خوشنودگی، جنت کی نعمتیں، اور اب جو راستہ ہے وہ ہے اسلام۔ ابن قیم کی کتاب ہے نا مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ پڑھو پتہ لگے، پھر پوری کتاب 3 جلدوں میں اس آیت کی تفسیر ہے۔ تو اب منزل مقصود ہے اللہ تعالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سالک ہے بندہ دوسرا چلنے والے، اب پہنچنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ تعالیٰ تک، تو راستہ کیا چیز ہے؟ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن و حدیث، جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو دین آپ لے کر آئے، جو دین اللہ نے بھیجا ہے، وہ ہے صراط مستقیم، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اب اسلام ایسا راستہ ہے، سیدھا بھی ہے، کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہیں، کوئی شعبہ بازی نہیں، کوئی فنکاری نہیں، کوئی بےایمانی نہیں، خناصیت نہیں، کوئی غلط فہم ہے نہیں اس میں، سیدھا بھی ہے، سمجھ گئے؟ اور مختصر بھی ہے، 5 وقت نماز پڑھو، بس زکوٰۃ دے دو، اعمال کرو، سیدھا پہنچ جاؤ گے، سمجھ گئے؟ اور منزل میں پہنچانے والے، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کو وحدہ لا شریک مانو، انبیاء مرسلین کی سیرت پر چلو، سیدھے اللہ تعالیٰ پہنچاؤ گے، سیدھے پہنچ جاؤ گے۔ تو صراط مستقیم یہ 5 صفات ہیں، اور مراد سے اسلام، یہ 5 صفات اسلام میں پائی جاتی، یاد رکھنا، اسلام کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا مذہب نہیں ہے جس میں یہ صفات میں سے کوئی صفت پائی جاتی، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے۔ یہودیت اپنی جگہ صحیح تھے، منسوخ ہے، محرف ہے، عیسائی اپنے وقت صحیح تھے، اب اپنے دین کو کہیں منسوخ، بالکل محرف بنا دے، اس کو اپنی باطن ڈالی، ان کا دین ختم ہو گیا۔ صراط مستقیم یہ اسلام، یاد رکھنا یہ اسلام ہے، قرآن و حدیث، جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ہے، اور یہ 5 صفات اسلام میں پائی جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور ہو اسلام راستہ، تو ہدایت ایصال مقصود بھی راستہ دکھا دے، اور منزل مقصود بھی پہنچا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ دکھا دے اب ہمیں سیدھا راستہ مستقیم، ایک قیام سے مشتق ہے، اور قیام کہتے ہیں درستگی کو، بالکل باب استفعال ہے، باب استفعال، بالکل سیدھا قیام سے مشتق، بالکل درستگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ دکھا دے آپ ہمیں سیدھا راستہ۔ اور ظاہر بات، ظاہری طور پر رہبر تو رہنما ہونا چاہیے نا، ہے تو منزل تو آپ ہے، مقصد تو آپ ہے، لیکن بیچ کو رہبر تو ہونا چاہیے، کو رہنما تو ہونا چاہیے منزل مقصود تک کے لیے۔ راستہ ہے سب کو، لیکن نیا انسان ہے، نابلد ہے، کیسے پہنچے گا؟ بڑے سیدھا راستہ ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں، لیکن کم سے کم ایک تو پہلی دفعہ انسان جا رہا ہے اور نابلد آدمی، تو رہبر تو ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ صراط الذین، بالخصوص راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم
یہ پہلے صراط سے وہ بدل ہے، بدل کل ہے، صراط الذین، یہ صراط المستقیم سے بدل کل ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمائے۔ وہ کون ہے؟ مختلف اقوال ہے، مفسرین نقل کر دیں۔ اسلام مراد ہے، قرآن مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جمیع صحابہ مراد ہے، بالخصوص شیخین یعنی ابو بکر صدیق فاروق اعظم مراد ہے، مختلف اقوال ہے، لیکن ارجح اور اصح ہی اس مراد مطلق اہل سنت الجماعت، اور جن کا ذکر اللہ نے قرآن کرے، من یطع اللہ ورسولہ، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ نے خود بتا دے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا مرتبہ، پہلا طبقہ منعم علیہم وہ انبیاء ہے، اور دوسرا طبقہ صدیقین جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی، ہر دور کے نبی کو ماننے والے صدیقین، ہر زمانے جو نبی گزرے اور اس کی تصدیق کرنے والے وہ صدیقین ہیں۔ جمیع انبیاء مرسلین پر ہماری ایمان ہے، والشہداء، اور اس نبی کے شریعت پر کہیں جان دینے والا، تیسرا طبقہ شہداء، اس نبی کے شریعت پر جان دینے والا، قربان ہونے والا، سمجھ گئے، شہداء، اور چوتھا طبقہ صالحین، قیامت تک کے لیے مسلمان، قیامت تک کے لیے بزرگان دین، یہ چار طبقات منعم علیہم، اور یہی چار طبقات ہے اہل سنت الجماعت کے رہبر اور رہنما بڑے، یہ چار طبقات ہیں، انبیاء و مرسلین جو اخذ بنیاد ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے تصدیق کرنے والے صدیقین، اور ان پر جان دینے والے کہیں شہداء، اور قیامت تک کے لے کے صلحاء، بزرگان دین، اکابر، سمجھ رہے ہو، اللہ کے نیک بندے، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، کیا بہترین اچھی ان کی دوستی، مزید تاکید ہے، وحسن اولئک رفیقا، ان کی دوستی بہت اچھی ہے۔ تو منعم علیہم کو اللہ نے خود کہیں بتا دی، تفسیر الآیت بالآیہ، تو منعم علیہم، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تب بھی منعم علیہم ہے، اگر صاحب کرام ہو تو وہ بھی منعم علیہم ہے، اگر شیخین ہو تو وہ بھی منعم علیہم ہے، سمجھ گئے، اور اگر اسلام ہو تو اسلام پر اسلام پر عمل کرنے والے وہ بھی منعم علیہم ہے۔ تو اصح ہے کہ کہیں صراط الذین انعمت علیہم مراد کہیں، اللہ نے خود وضاحت کا، انبیاء و صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جس پر آپ نے اپنے خاص انعام فرمائے، کس چیز کے نام؟ دین اور ایمان کا، انبیاء کو آپ نے نبوت دے دی، صدیقین کو آپ نے صداقت عطا فرمائی، شہداء کو آپ نے شہادت دے دی، صلحاء کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، یہ منعم علیہ، اپنے خاص فضل احسان سے اپنے خاص بندہ بنائے، اپنی رحمت و مہربانی کے انعام آپ نے ان پہ فرمائے، تو خاص بندے۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ دکھا دیں ہمیں سیدھا راستہ، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایک رہبر اور رہنما ہے نا، جب ایک انسان کہیں جانا چاہتا تو پہلی دفعہ جا رہا ہے، فوراً تھوڑی پہنچے گا، کسی کے ساتھ تو جائے گا نا۔ اب اصل ہے تو اللہ تعالیٰ اور انبیاء و مرسلین اور صحابہ و بزرگان دین، سمجھ، محدثین، فقہاء و مجتہدین، بزرگان دین، یہ بیچ میں کہیں رہنمائی کرنے والے، اس لیے ہم ابو حنیفہ کو مقلد ہیں، ابو حنیفہ کا ذات مقصد نہیں ہے، ہم ابو حنیفہ ایک ظاہری کہیں ایک واسطہ ہے، ایک رہبر اور رہنما ہے نبی تک پہنچانے کے لیے۔ امام شافعی کا ذات مقصد نہیں، امام مالک کی ذات مقصد نہیں، امام احمد کی ذات مقصد نہیں ہے، یہ سارے اکابر بزرگان دین کی جو ہم مقلد تقلید کرتے ہیں، یہ عام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا، اصل تو نبی کی ذات ہے۔ امام ابو حنیفہ پر ہماری ایمان نہیں ہے،
ایمان نبی پر ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب ہماری شریعت اور شریعت اسلام ہے. دین عام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ بزرگ اور اکابر ہے، یہ واسطہ ایک ذریعے ہے. ایک آدمی نابینا ہے تو کیسے راستے پہ چلے گا؟ جس کی بینائی کمزور ہو تو کیسے چلے گا؟ اس کے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. ہم میں اتنے استعداد اور صلاحیت نہیں کہ براہ راست قرآن حدیث سے مسائل نکالیں. ہمیں وہ استعداد اور لیاقت استعداد صلاحیت نہیں ہے، تو لہٰذا سمجھ کمزوری کی وجہ سے تو ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تکلیف کر لیتے ہیں. اور ذات نبی کے مقصد ہے. تو اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں تو خلاصے کے صراط المستقیم اہل سنت جماعت کے راستے یاد رکھنا. تو شوافی بھی اہل سنت ہے، مالکی بھی اہل سنت ہے، حنابلہ بھی اہل سنت ہے، سمجھ گئے، اور احناف بھی اہل سنت ہے. اس لیے ابن قیم نے یہاں بڑی اچھی تحقیق کی، فرما کہ صراط المستقیم سے مراد صحابہ کرام ہیں، آگے غیر المغضوب علیہم ہوتے روافض ہیں. مدارج سالکین میں بڑی اچھی تحقیق کر دی کہ صراط المستقیم سے مراد انعمت علیہم یہ صحابہ کرام ہیں. رافضی تو دشمن ہے ان کا نا، فرما غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رافضی مراد. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ دکھا دے اب ہمیں سیدھا راستہ، اور راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا توفیق عطا فرما. دکھانے سے مراد یہ نیک اعمال کے توفیق عطا فرما. جن اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ اپنانے کا توفیق عطا فرما، اور جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں اجتناب کرنے کا توفیق عطا فرما. اور جمیع انبیاء و مرسلین اپنے اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کا توفیق عطا فرما. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ قول فرمائے لن یصلح آخر حاضر امت الا ما صلح اولها. امام مالک کا قول یاد رکھو، شیخ ابن تیمیہ نے کہا مجموع الفتاوی میں لن یصلح آخر حاضر امت الا ما صلح اولها. اس امت کے آنے والوں کی اصلاح اس طریقے پر ہوگی جیسے گزشتہ لوگوں کی اصلاح ہو گئی تھی. لن یصلح آخر حاضر امت الا ما صلح اولها، کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کی اصلاح اس طریقے پر ہوگی کہ جب تک اس صحابہ کرام اور تابعین کے نقش قدم پر نہ چلے، اس کے علاوہ اصلاح ناممکن ہو نہیں سکتا. لن یصلح آخر حاضر الا ما صلح اولها. امام مالک کا تاریخی قول یاد رکھو، سمجھ گئے. اور سنت کے بارے میں فرماتے مثل سنت کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. مثل سنت سنت مثل سفینۃ نوح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور آپ کی شریعت ان نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. السنت مثل سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام من رکبہا نجا، جو کشتی میں بیٹھ گئے تو طوفان سے نجات مل گئی، اس کو پار ہو جائے گا. ومن تخلف عنہا غرق، اور جو پیچھے رہ گئے طوفان میں غرق ہو جائے گا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ، جو ان کے نقش قدم پر چلے تو بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ کے ذات سے امید ہے. اور جو ان کے نقش قدم پر نہ چلے غرق ہو جائے گا. لن یصلح آخر حاضر امت الا ما صلح اولها، کہ آنے والی نسل قیامت تک کے لیے ان کی اصلاح اس طرح جب کہ گزشتہ لوگوں کی اصلاح ہوئی صحابہ کرام. مقصد ہے کہ امام مالک کے بڑوں کا نقش قدم پر چلنا کیا لازمی، انقلاب کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا، کوئی فضول باتیں کرتا نا، اشکال وغیرہ، تو کہتے اما انا علی بینۃ من دین، میں اپنے مذہب پر بالکل مطمئن ہوں، قرآن حدیث صحابہ کرام کا نقش قدم پر چلنے پر خوش ہوں. اما انت باقی رہ تو فذهب الی شاک مثلک فخاصم ہوں، جاؤ اپنے جیسے کہ دماغ چھاٹو، میرے پاس وقت نہیں ہے، بات نہیں کرو. اما انا علی بینۃ من دینی، میں اپنے مذہب سے بالکل مطمئن ہوں، قرآن سچا ہے، احادیث سچی ہے، صحابہ کرام سچے ہیں، میں ان کے نقش پر چلتا ہوں. فما انت
باقی رہا تھا فذهب الى شاک مثلک، اپنے جیسے آدمی کے پاس جاؤ، خاصم ہو سے باسم باسا کر مناظرہ کرو. مجھے باسم باسا مناظرہ چیزیں نہیں ہے، ماننا ہے تو یہ ہے، نہیں مانا کہ جاؤ. تو صراط مستقیم اہل سنت الجماعت کا راستہ یاد رکھنا. اہل سنت جو اصل جو انبیاء صدیقین شہداء وہ تو ہے، اللہ نے بتا دیا. اس امت کے سب سے اعلیٰ طبقہ وہ صاحب کرام ہے، پھر تابعین، فقہاء، مجتہدین، اور چاروں ائمہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ، یہ بزرگ، یہ اہل سنت کے وہ کیا ہیں بڑے. اور سلاسل اربع تصوف کے، یہ چار نا فقہ کے بڑے. تو شیخ عبد القادر جیلانی سلسلہ قادری کے بڑے، معین الدین چشتی سلسلہ چشتیہ کے بڑے، سلاسل اربع علم تصوف کے، اور بہاؤدین نقشبند سلسلہ نقشبند کے بڑے، اور شیخ شہاب الدین سروردی سلسلہ سروردی کے بڑے. یہ چار سلاسل بڑے ہمارے. فقہ کے چار امام ہیں نا، تو علم تصوف کے چار امام ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی، بہاؤدین نقشبند، معین الدین چشتی اور شہاب الدین سروردی رحمہ اللہ، یہ چار اکابر ہمارے کے سلاسل اربع علم تصوف کے. جیسے وہ چار امام ابو حنیفہ، شافعی، وہ فقہ کے ائمہ یہ اور احادیث کے ائمہ اس طریقے سے. تو اہل سنت کا راستہ یہ اسلام کا راستہ ہے، سمجھ گئے. اور بنیاد سب کو جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے امام مالک نے فرماتے ہیں اور سنت مثل سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کشتی کی طرح ہے. من رکبہا نجا، جو کشتی میں بیٹھ گیا تو پار ہو جائے گا. ومن تخلف عنہا غرقا، جو کشتی سے پیچھے رہے گا غرق ہو جائے گا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کے علاوہ راستہ ہے، اور نبی تک پہنچنے کا واحد راستہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے، صحابہ کرام، ان کے علاوہ کا راستہ نہیں. اس لیے ابو زرع رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے صحابہ کے مقدمہ میں، اور اس سلسلے کے امام حاکم کے جو مستدرک حاکم اس کے مقدمے میں ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق. اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق. اور وہ دنیا کے مشہور بزرگ جنید بغدادی کے ساتھی شیخ شبلی وہ فرماتے ما آمن برسول اللہ من لم یوقر اصحابہ. مجدد کے مکتوبات میں عبارت موجود ہے، ما آمن برسول اللہ من لم یوقر اصحابہ، جو صحابہ کرام کی عزت نہ کرے وہ اس نبی پر ایمان نہیں لائے. شیخ شبلی بڑے بزرگ گزرے اور جنید بغدادی کے ساتھی. ما آمن برسول اللہ من لم یوقر اصحابہ، جو صحابہ کرام کے تعظیم احترام نہ کریں اور ان پر کے لبکشائی کریں تو نبی پر ایمان نہیں لایا. جب نبی پہ ایمان، مسلمان کہاں سے ہو جائے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر آپ نے خاص انعام فرمایا، اپنے ظاہری باطنی سمجھ رہے ہو رحمت کے کیا ہے نوازشات آپ نے کی ان پہ. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کی ناراضگی ہوئی، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. یہ غیر یہ پہلے الذین سے یہ بدل ہے یا علیہم ضمیر دونوں ترکیب سے ہی علیہم ترکیبی لحاظ سے صراط الذین اس سے بدل ہے چونکہ اس موصول ہے نا محل مجرور مضاف الیہ. یا علیہم ہم ضمیر سے کیا ہے بدل ہے. نہ کہ راستہ نفی نا انعم علیہم کا راستہ دکھا دے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ جن پر آپ کی ناراضگی ہوئی، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ راہ راست بھٹک گئے. مغضوب اس مفعول کے غضب سے، اور غضب اصل کہتے شدت کو. غضب و صخرہ اسی سے مجھے پتھر سخت ہو جائے تو غضب کا اصل لفظی وہ شدت کے معنی میں آتا ہے.
ایک اللہ تعالیٰ کی صفت بلا کیف کی. اللہ مالوسی نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. ہاں کچھ اس کو ظہور ہوتا ہے دنیا میں، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی اور پکڑ ہوتی ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کے کیا ہیں؟ نشانی ہیں. غضب یہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے بلا کیف. جیسے ہم غصہ کسی گالی دیتے، کسی مار پیٹ کرتے نا، بس اس طرح کے اللہ کے شان کے لائق اس طرح کے کما یلیق بشانی ہی صفت لائقۃ بکم، اللہ کی صفت اس کی شان کے مطابق. ہاں کچھ اس کی نشانی ہوتی ہے نا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی عذاب حسی اور عذاب معنوی. یاد رکھنا غضب تو لفظی ترجمے شدت کے معنی میں تھے اور عام طریقے ناراضگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بلا کیف کے کما یلیق بشانہ تعالی، جیسے اس کی شان اس کے مطابق وہ ناراض ہوتے ہیں. ہاں کچھ اس کی نشانیاں ہوتی، کچھ علامتیں ہوتی کہ اللہ کے ناراضگی کے. سمجھ گئے؟ اور اس کی دو نشانی یاد رکھنا اللہ کے ناراضگی کی. پہلی نشانی کہ نیک اعمال کے توفیق کا سلب ہونا، نیک اعمال کے توفیق کا سلب ہونا، اور معصیت کی طرف کے ہیں میلان. اس بات کی نشانی کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے. اور دوسری نشانی کہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں لب کشائی، زبان درازی، نازیبا الفاظ استعمال کرنا، چاہے انبیاء و مرسلین ہو، صحابہ کرام ہو، علماء و مشائخ ہو، دیندار طبقہ ہو، ان کے بارے میں لب کشائی، زبان درازی، نازیبا الفاظ سب و شتم کرنا. اس بات کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے. اللہ کے ناراضگی کو دو نشانی ہیں. ایک نیک اعمال کے توفیق کا سلب ہو جانا، نیک اعمال کے توفیق نہیں ہوتی، بولتا بہت کرتا کچھ بھی نہیں. اور گناہ کی طرف میلان ہے، رجحان ہے. تو اس بات کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے، زبان درازی، زبان تراشی کرتا رہتا ہے، خلاف بولتا رہتا ہے، چاہے صحابہ کرام ہو یا محدثین ہو یا فقہاء ہو یا اور اکابر بزرگان دین ہو. یہ دو نشانی اللہ کے ناراضگی کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے. تو اللہ ناراض ہوتے لیکن سبب ناراضگی یاد رکھو بندے کی معصیت و نافرمانی. اسباب ناراضگی، اسباب غضب الہی وہ بندے کی بدعمالی ہیں اور بندے کی معصیت اور نافرمانی. جب بندہ نافرمان ہو جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتے ہیں، تب جا کے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور ضالین اس ضلالت سے، اور ضلالت کہتے ہیں اصل میں ہلاکت و تباہی کو. قالوا اذا ضللنا فی الارض، ضلالت اصل عربی میں کہتے ہیں ہلاکت، تباہی، بربادی کو. اور اصطلاح میں کہتے ہیں الذهاب عن الحق، سیدھا راستہ سے ہٹ جانا. الذهاب عن الحق آلوسی کہتے ہیں. اور قاضی ثناء اللہ فرماتے العدول عن طریق الموصل، سیدھا راستے سے ہٹ جانا. العدول عن طریق الموصل، تفسیر مظہری، سیدھا راہ سے ہٹ جانا. تو تمام مفسرین فرماتے یار مغضوب سے مراد عیسائی ہے اور ضالین سے مغضوب سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے. تمام مفسرین کہتے ہیں. اسے تفسیر ابن ابی حاتم میں یہاں ہے، ابو سعید خدری کا قول ہے لا عالم بین المفسرین فی هذا الحرف اختلافا، کسی بھی اختلاف ہے نہیں اس میں کسی کے اختلاف. تمام تفاسیر بری پڑی کہ مغضوبین سے مراد کیا ہیں؟ یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ. باقاعدہ حدیث موجود ہے عدی بن حاتم کے،
عدی بن حاتم مشہور صحابی حاتم طائی کے بیٹے جو ایمان لائے تھے، اس نے آپ سے پوچھا کہ مغضوب ضالین سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مغضوب سے مراد عیسائی ہے اور ضالین سے مراد مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارا۔ لیکن ایک قاعدہ سنو، العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، اس کو عام الفاظ کہتے ہیں، نزول خاص اور کہیں حکم عام۔ اگرچہ آیت نازل ہوگی یہود اور نصارہ کے بارے میں قیامت تک کے گمراہ و بے دینوں کے بارے میں، اس کو عام طور پر فقہا کہتے ہیں کہ العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص سبب۔ یا ایک اور قاعدہ، العبرت بعموم الاحوال دون خصوصها، العبرت لعموم الاحوال دون خصوصها۔ تو آیات اگرچہ کہ نازل ہو گئی یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن قیامت تک کے لیے کہ جو دین سے انحراف کرے گا، عدول کرے گا اور ہٹ جائے گا تو ان کے نقش قدم پر چلے گا تو مستحق ہو جائے گا۔ اب دیکھو، یہود میں ضد تھی اور عیسائیت میں محبت تھی، جہالت تھی۔ یہود کو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود نہیں مانتے تھے، ضد عناد۔ تو یہود گمراہوں کے ضد اور عناد کو ہر درمی کی وجہ سے، اور عیسائی جہالت اور محبت کی وجہ سے۔ کبھی انسان غلط عمل کر دیا تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں، کبھی انسان ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، کیا کرو گے؟ کبھی انسان محبت کی وجہ سے، اب جس زمانہ حال کی بدعتی اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے قبروں پہ چادر چڑھاتے، کیا ان سے دشمنی ہے؟ کرتے تو محبت، لیکن ہر محبت نہیں ہے، ہر محبت نہیں ہے۔ اور کبھی انسان کرتے جہالت کی وجہ سے، معلوم نہیں۔ تو اسباب معصیت یار نافر مختلف، کبھی ضد اور عناد جاننے کے باوجود نہیں مانتا ہے، بس ہر درمی۔ کیا کرو؟ یہود میں یہ خصلت تھی، ہر درمی تھی، ضد عناد، یہ چیزیں نہیں مانتے سب کچھ جاننے کے باوجود۔ اور عیسائیت میں محبت تھی، محبت کو اس ارادہ سے ہٹ گئے، محبت میں آ کر مائی مریم کو اللہ کی بیوی قرار دے اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے قرار دے، دشمنی تھوڑی تھی محبت میں۔ اس زمانہ حال کی بدعتی کہتے ہیں پیغمبر نور ہے، اولیاء کرام غیب دان ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یہ نعرے لگاتے، کہ دشمنی کے محبت، لیکن ہر محبت نہیں، ہر محبت نہیں۔ وہ محبت مراد ہے جو حدود شرع میں ہو۔ جب تک حدود شرع کے پاسداری ہو تو محبت معتبر ہے، جب حدود شرع سے ہٹ جائے تو وہ محبت نہیں رہتی، تو نافرمانی ہو جاتی۔ اور مشرکین میں پہ جہالت تھی بالکل۔ تو اب جو بھی ضد اور عناد کی وجہ سے راہ سے ہٹے گا وہ یہود کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ مغضوبین میں شامل ہے۔ اور جو محبت کی وجہ سے کر لیتا ہے یا جہالت کی وجہ سے کرے گا وہ ضالین میں شامل ہے۔ تو العبرت لعموم اللفظ، سمجھ گیا؟ العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، یا العبرت لعموم الاحوال دون خصوصها، یہ فقہ کے قاعدے ہیں۔ تو آیات اگرچہ نازل ہو گئی یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن قیامت تک کے لیے بے دین اس میں شامل ہے۔ یہ تو عام مفسرین کہتے ہیں، لیکن حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اے صحابہ کرام ہے، اور غیر مغضوب علی الضالین اے روافض ہے، کیونکہ ان کو اسلام سے دشمنی نا۔ جتنی دشمنی اسلام سے روافض کو اور کسی کو نہیں، مارے آستین، گھر کا پلا ہوا سام،
مسلمان کہہ کر اپنے آپ کو اور اسلام کو کہ منہدم کرنا. یہ حافظ ابن قیم کی تحقیق کی ہے کہ صراط المستقیم وہ صاحب کرام کا راستہ ہے اور غیر مغضوب علیہ روافض ان کو صحابہ سے دشمنی ہے، اسلام سے دشمنی، مسلمانوں سے دشمنی، قرآن سے دشمنی، نبی سے دشمنی. زبانی دعویٰ سے کیا ہوتا ہے؟ کل من یدعی حب لیلا و لیلا لا تقرب ذاک، کچھ بھی نہیں. زبانی دعویٰ سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان وہ جس کو شریعت مسلمان کہے، جس کو اسلام مسلمان کہے. کوئی اپنے آپ کو خود کہے کہ میں اللہ والا ہوں، میں غوث و قطب، کچھ نہیں ہوتا. اپنے دعویٰ سے کچھ نہیں ہوتا. تو دنیا بھر کے قیامت تک کے کفار اس میں شامل ہے. العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب. سمجھ گئے؟ تو اگر جس عام کے نزول خاص اور حکم عام. نزول تو خاص ہے یہود و نصارہ کے بارے میں، حکم عام ہے قیامت تک کے لیے. کہ کوئی بھی راہ سے ہٹ جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے اور اہل سنت الجماعت کے راستے سے ہٹ جائے، یا تو اس میں یا یہود والے خصلت پائی جاتی یا عیسائی والے خصلت پائی جاتی. کیونکہ یا تو مشرکین مکہ والے، تین اسباب میں سے کوئی ہو. یا تو انسان گمراہ ہو جاتا، یاد رکھے، یا تو ضد کی وجہ سے، یا زیادہ محبت کی وجہ سے، یا جہالت کی وجہ سے. ان تین وجوہات میں سے چوتھی وجہ نہیں ہے. جو بھی انسان غلطی کر جاتا ہے ان تین وجہ میں سے کوئی وجہ پائی جاتی. یا تو ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، سب کچھ جانے کے باوجود نہیں مانتا، کیا کرو گے اس کو؟ یہود میں یہ خصلت تھی. اور یا محبت کی وجہ سے، یا جہالت و نادانی کی وجہ سے. تو ہر محبت نہیں ہے، یاد رکھنا. وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے پاس ایک باز جانتے شکار کر لیتا نا پرندہ. اس کے پنجے بڑے ہوتے اور اس کی چونچ بڑی ہوتے نا، ٹھیڑی ہوتے اسی، اور ناخن اس کے بڑے ہوتے پنجے، اور اسی سے شکار کرتا کھاتا پیتا ہے. یہ کسی بوڑھی کے گھر پہ آ گیا. اس نے کبھی باز دیکھا نہیں تھا. اس نے عام پرندے دیکھے تھے، مرغی وغیرہ. اب مرغی کی چونچ زیادہ ٹھیڑی نہیں ہے نا، اور پنجے زیادہ سے خطرناک نہیں ہے، اور پرندے بھی ایسے. اس بوڑھی نے دیکھا اس کی چونچ بھی ٹیڑھی ہے، یہ پانی کیسے پیے گا اور چیز وغیرہ کیسے کھائے گا، اور پنجے اس کے ناخن بڑے ہوئے نا، ناخن بڑے ٹیڑھے، وہی ناخن ٹیڑھے کیسے چلے گا؟ اسے لے کے سب کاٹ دے، چونچ بھی کاٹ دی اور ناخن بھی کاٹ دے. اب اس کو بالکل ختم کر دیں. اب نہ وہ شکار کرنے کا قابل، نہ کھانے پینے کا قابل. اب جو اس نے کہ محبت میں کیا تھا نا، تو محبت صحیح تھی. ہر محبت نہیں بولتے. سام کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بچے کھا جاتی اس کی ماں محبت میں آ کر، مشہور یہ سام اپنے بچوں کو کھا جاتی محبت میں آ کر. یہ محبت معتبر ہے؟ بیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے ساری بیڑیا آ کر اس کو کھا جاتے، اس کو محبت میں آ کر تکلیف سے بچ جائے. تو یہ محبت معتبر ہے؟ بیڑیا جب بوڑھا ہوتا ہے نا، چلنے کے قابل نہیں ہوتا کسی چیز، اب دوسری بیڑیا اس کو کھا جاتی محبت میں آ کر. یہ محبت معتبر ہے؟ ہندو اپنے لاشوں کو جلا دیتے ہیں، یہ معتبر ہے؟ تو ہر محبت نہیں میرے بھائی. اب بریلوی کہتے ہیں ہم تو اللہ ہم تو محبت کرتے، بس محبت نہیں، خدا کے بندے. آپ عیسائی تو یہ کہتے تو کون سی دشمنی کی پھر؟ کہ وہ جو یہودی عزیر کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے تھے، کیا دشمنی تھی کہ عزیر سے اللہ سے دشمنی تھی؟ محبت میں آ کر. لیکن ہر محبت نہیں، ہر پیار نہیں. محبت پیار کی حد ہوتی ہے. اور کبھی انسان کر جاتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے. پھر جہالت کی تین قسمیں، ایک ہے ہر جاہل، اور ایک ہے نر جاہل، اور ایک ہے خر جاہل. ہر جاہل، نر جاہل اور خر جاہل. ہر جاہل کہتے ہیں عام جاہل کو، جو جانتا نہیں ہے.
آپ کو سمجھا کہتے ہیں ٹھیک جزاک اللہ مجھے معلوم نہیں تھا معافی چاہتا ہوں. یہ ہے ہر عام جاہل. اور ایک ہے نر جاہل جتنے سمجھاؤ بات تو سنے گا عمل نہیں کرے گا. یہ ہے نر جاہل اپنی جہالت میں کیا ہے ڈٹا رہتا ہے بات سنے گا تیری لیکن عمل اپنی جہالت میں کر اس کہتے ہیں نر جاہل. اور ایک ہے خر جاہل جو جانتا بھی نہیں کسی اور کو سنتا بھی نہیں. یہود ایسے ہر جاہل اور نر جاہل اور خر جاہل. تو خر جاہل جو جانتا بھی نہیں اور دوسروں کو سنتا بھی نہیں کہ میں سمجھا بس مجھے مت سمجھاؤ کیا کرو. تو غیر مغضوب علیہم مراد یہود اور نصارہ مراد سمجھ گئے نا. اور قیامت تک قاعدہ یاد رکھو العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب یا العبرۃ لعموم الاحوال دون خصوصها. قیامت تک کے لیے جو بھی غلط عمل کر اہل سنت کے راستے سے ہٹے گا راہ سے ہٹے گا تو ان خصلتوں میں سے کوئی بھی خصلت پائی جائے اگر ضد اور اناد اور جہالت ہر درمی کی وجہ سے پایا جائے تو یہود میں شامل ہے. اور اگر محبت کی وجہ سے آ جاتے پھر کہ ہیں کر لیتے غلط عمل پھر عیسائی میں. اور اگر جہالت کی وجہ سے کرتے ہو تو پھر مشرکین مکہ میں. جب صورت ختم ہو جائے تو اسے کہ آمین کہنا تو بالاستحاب کہ ہیں مستحب آمین کہنا یہ کہ ہیں مستحب چاہے نماز ہو یا نماز کے باہر آ رہا ہو. تو آمین کہنے میں کسی اختلاف نہیں ہے. البتہ اختلاف آگے جہرن ہے یا سرن ہے. امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں کے نزدیک آمین ہے آہستہ آہستہ. امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک زور سے. اب جو احناف کے تفاسیر ہے وہ تو کس سری پہ زور دیتے ہیں اور شوافی کے جو کہ تفاسیر وہاں پر جائے. تفسیر ابن کثیر ہے تفسیر کبیر ہے تفسیر بغوی ہے در منصور ہے سمجھ رہے ہیں تفسیر بیضاوی ہے ساری تفاسیر سب شوافی کے ہیں. اور احناف کے روح البیان ہے روح المانی ہے مظہری ہے ابو سعود ہے. باقی آمین کے مسائل خود ہدایت کے اندر اور آثار سنن میں آنے والے ہیں. کچھ باتیں کل بتا دوں گا دوبارہ. العبرۃ لعموم اللفظ ولا تشتروا بثمن قلیل. یہ وہاں جب آیت آ جائے وہاں پرچی بھیجنا زندگی رہی تو یہ پرچی اپنے پاس رکھو وہاں میں آپ کو بتا دوں گا. اردو تفاسیر دیکھ اس کو علامہ نہیں بنتا ہے جب تک آپ کو عربی اصطلاحات یاد نہ ہو. وہاں پر آیت کا مفہوم آپ کو بتا دوں گا اس سے کیا مراد ہے. دین فروشی میں اور تنخواہ لینے میں فرق ہے. ولا تشتروا بآیات یاد رکھا تمام مفسرین کے اس کا تعلق دین فروشی سے دین پہ سودا بازی. دین فروشی اور دین پہ سودا بازی الگ چیز ہے اور دینی امور پر اجرت اور تنخواہ لینا الگ چیز. زمین آسمان کا فرق ہے سمجھ گئے. دین فروشی ضمیر فروش اسلام یہ الگ چیز ہے اور اجرت تنخواہ الگ چیز ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. تو آیت کا تعلق یاد رکھو وہ دین فروشی سے اجرت تنخواہ سے نہیں ہے. اگر اس کے تو موزن کی تنخواہ کہاں سے بھی جائز تو دنیا میں کسی کی تنخواہ جائز نہیں ہوگی. اور آتشتر پھر موزن کیوں تنخواہ لے گا مدرس کیوں تنخواہ لے گا امام کیوں تنخواہ لے گا قاری صاحب کیوں ٹیوشن پڑھا کے اس فیس لے رہا ہے افاق والے کیوں فیس لے رہے. پھر تو سب کچھ حرام ہو جائے گا سب کچھ حرام ہو جائے گا. تو تنخواہ الگ چیز ہے اور دین فروشی الگ چیز ہے. آیت کا مقصد ہے میرے بھائی دنیا کے خاطر کے مسائل غلط مسائل بتانا. اگر سیٹ آئے تو الگ مسئلہ بتا دے غریب آئے تو الگ مسئلہ بتا دے. یہی تو یہود میں خصلت تھی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں نا تورات میں صرف دنیا کی خاطر چھپاتے تھے نہیں بس پیسوں کی خاطر. یہ ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا. یہود آپ کو جانتے تھے تورات میں سب کچھ موجود تھا
پیسہ لیتے تھے، لوگوں کہتے پیغمبر کا ذکر نہیں قرآن میں، آپ کے اوصاف غلط بتا دیتے کہ نبی آخر زمان کا قد لمبا ہوگا، آنکھیں اس کی نیلی ہوں گی، بال بڑے بڑے ہوں گے، ٹیڑھے ہوں گے، بلوچوں کے اس طریقے سے غلط اوصاف بتاتے تھے. ہاں یہ تو اس میں کوئی نہیں پایا جاتا، آپ تو بڑے حسین جمیل خوبصورت تھے سر، کہ جو صفات آپ بتاتے کوئی صفت نہیں پائی جاتی، غلط بتاتے تھے پیسوں کے خاطر. قرآن نبی پہ نازل ہو گئے زمان کے پنجپیری پہ نازل نہیں ہوئے. دین فروشی الگ چیز ہے، دین پہ سودا بازی، اردو میں کہتے ہیں دین پہ سودا بازی، یا دین پہ سیاست کرنا، یہ اردو کی اصطلاحات ہے، یہ الگ چیز ہے. اور تنخواہ و اجرت الگ چیز ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. مفسر اس کو نہیں کہ بجے سر چاہے آج فٹ کرے، باقی وہاں انشاءاللہ زندگی رہی وہ آیت آگے تو وہاں پرچی بیچنا. یہ باتیں کسی دن پوچھوں گا، یہ کوئی تبلیغی بیان نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ جو باتیں میں نے بتائی کسی دن پوچھوں گا، سورہ فاتحہ ختم ہونے دو پھر انشاءاللہ صبر کرو. ہاں یہ جو باتیں میں نے بتائی سب پوچھوں گا انشاءاللہ. یہ نہیں باقی بس تبلیغی بیان ہے، بس ایک بزرگ بیان کرے باقی سب سو رہے ہو سامنے. سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ